یہ بھی معلوم ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر ایک دن میں، بیت المقدس کی سرزمین پر ایک دن میں مسلمانوں کا 70,000 مسلمانوں کا خون بہانے کے بعد انگلستان کے بادشاہ کی، ٹونی بلیئر کے پردادا کی ابھی تک پیاس نہیں بجھی تھی، تو 2 ہفتے کے اندر اندر عیسائی فوجوں نے، 1 ہفتے کے اندر اندر عیسائی فوجوں نے 2 لاکھ مسلمانوں کو بیت المقدس کی سرزمین پر شہید کیا۔ لیکن اسی سرزمین سے، جیسے کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسی افغانستان کی سرزمین سے جس طرح بیت المقدس کی سرزمین پر مسلمانوں کا خون بہا اور وہ خون رائے گا نہیں گیا، اسی طرح سے آج افغانستان کی سرزمین پر خون مسلمانوں کا بہ رہا ہے۔ لیکن بیت المقدس میں جب خون بہا، اللہ رب العالمین نے کہ خون ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، اسی سرزمین سے جہاں 2 لاکھ مسلمانوں کا خون 1 ہفتے کے اندر بہا تھا، اللہ نے اسی سرزمین سے صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمایا، اور یا رسول اللہ، اور اسی سرزمین سے صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کا بدلہ لیا، عیسائیوں کے بادشاہ کو شکست دی، میدان میں اس کو قید کیا۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ صدر امریکہ نے اسی صلیبی جنگ کا حوالہ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اسی طرح اب پھر مسلمانوں کو، جس طرح بیت المقدس میں ان کا خون بہایا تھا، ایسے ہی اب پھر مسلمانوں کو قتل عام کریں گے، ان کے بچوں کو اور عورتوں کو ماریں گے اور قتل کریں گے۔ لیکن یہ چیلنج جو انہوں نے دیا تھا صلیبی جنگ کا، کسی حکمران نے اس کو قبول نہیں کیا۔ میں افغانستان کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیلنج کو قبول کر لیا، اور اسی سرزمین سے جو آپ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو رہی ہے افغانستان کی سرزمین، انشاءاللہ اسی سرزمین سے پھر اب محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری پیدا ہوں گے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے محترم بھائیوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 مہینے سے جو مسلمان اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ مومن ہے، تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، وہ مرد مجاہد افغانستان کے ہزاروں، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ تبارک و تعالی فتح نصرت کے دروازے ان پر کھول رہا ہے۔ جس طرح وہ جہاد کا عزم لے کر پوری قوت کے ساتھ امریکہ کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے ہیں، کہ امریکہ کو مسلمانوں کا خون لگ گیا ہے۔ برطانیہ 150 برس تک ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کا خون چوستا رہا، اور اب برطانیہ ہی کی وجہ سے کشمیر میں ہندو مسلمانوں کا خون چوس رہا ہے۔ برطانیہ کی وجہ سے، لارڈ بلفور برطانیہ کے وزیر اعظم کی وجہ سے فلسطین میں یہودیوں کی حکومت قائم ہوئی، اور اب فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ یہ عیسائی، یہ امریکہ اور یہ اسرائیل، یہودی، یہ ہندو مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں۔